بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر دوبارہ ان آیات پر نظر ڈالتے ہیں جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی پہلے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، توجہ فرمائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، 14 اور 17 کیا کہا تھا، کیا ارشاد ہوا تھا اس میں، یاد ہے نا ذہنوں میں؟ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہ رہے تھے؟ کیا کہا کہ مجھے اس کا لے جانا رنجیدہ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اسے لے کے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کس بات سے کہ ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم غافل ہی رہ جاؤ، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو کیا کہا انہوں نے، توجہ فرمائیے گا، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ توجہ فرمائیے اپنے آیت کے اوپر، مسلسل سن رہے ہیں آپ اس کو۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہیں تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جملوں پہ غور کریں جو قرآن کریم نے خدا کی قسم ان کو محفوظ کیا ہے، ان کے جملے دیکھیں، اسی لیے قرآن کریم نے عبرت کے لیے ان جملوں کو یہاں پہ محفوظ کیا۔ اور پھر جب واپس پلٹ کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا کر، انہیں کنویں میں ڈال کر، اور کرتا لے کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کیا کہنے لگے تھے؟ دیکھیں کتنی بدترین منصوبہ بندی کی ہے انہوں نے۔ خداوند عالم نے یہاں پر بھیڑیے کا تذکرہ کر کے ان کی بدترین منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توجہ تو فرمائیں، آگے کیا ہے، کیا رہے تھے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ کہنے لگے بابا ہم دوڑ لگانے میں چلے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، تو ایک بھیڑیا آیا اور آ کر اس نے اسے کھا لیا۔ توجہ فرمائی، وما انت بمؤمن، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ولو کننا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعنی آپ دیکھیں ایک تو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، تاکہ ان کو زبردستی یقین کروائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو ہماری بات مانو گے نہیں، چاہے ہم کتنی ہی سچ کیوں نہ بات کہیں، تو انسان تھوڑا سا اس طریقے یعنی نفسیاتی حملہ کر رہا ہے گویا ایک طریقے سے۔ توجہ فرمائی ہم نے، خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس داستان کے اندر پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ آیات للسائلین، سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں یہ بات کہہ دی ہے پروردگار نے، بہت ساری اس نے آیات کو اس میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں عزیزان محترم بہت سی آیات موجود ہیں۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ یوسف کو بس کنویں ہی میں پھینکنا ہے، اور وہ اس سلسلے میں چارہ جوئی کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کہ یوسف کو کس طرح باپ سے جدا کیا جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، باپ اور بیٹے میں جدائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس لیے کہ باپ سے جدا کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا، ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ یہ سب بڑے مؤدب اور مہذب انداز سے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے واقعاً بخدا، ایک ایک جملہ جو ہے نا اس کے اندر قیمتی ہے، آیت کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ آپ دیکھیں کہ بڑے مہذب طریقے سے آئے اور حاضر ہو کر بڑے نرم انداز سے کہنے لگے بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں جانے دیتے، آپ ہمیں اپنے بھائی یوسف کے بارے میں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے جملے، یوسف بھی کھڑے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہنوں کو
اس ماحول کے اندر لے آئیے کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، تصور کیجئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی کھڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھائی کے سامنے، یوسف کے سامنے، جب یہ سارے کے سارے بھائی مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے تو یوسف علیہ السلام پہ بھی نفسیاتی اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور باپ کے اوپر بھی، باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کتنے ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بابا جان آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں جانے دیتے؟ اس جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں اپنے بھائی یوسف کے بارے میں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ دیکھ رہے ہیں جب بچہ سنے گا تو یعقوب باپ کے بارے میں کیا سوچے گا کہ اس کا مطلب ہے بھائیوں کو یہ امین نہیں سمجھ رہے، یہ مجھے بھائیوں کے ساتھ جانے نہیں دے رہے، یہ مجھے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے۔ اور کیا، حالانکہ ہم تو اس کے یقیناً خیر خواہی ہیں۔ دیکھیں جب انسان پلان کرتا ہے، کوئی منصوبہ کرتا ہے دشمنی کا، تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بہت تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ نہیں عزیزان محترم، خیر خواہ بن کر آتا ہے کہ ہم تو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، آیت نمبر 11 ہے کہ ہم تو خیر خواہی ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ دیکھیں بابا، آخر ہمارے بھائی یوسف کا بھی تو دل ہے، کس طرح سے دیکھیں یہ نفسیاتی عاطفی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا بھی گھومنے پھرنے کا دل چاہتا ہے، اسے بھی آخر تازہ ہوا کی ضرورت ہے، اسے بھی شہر سے باہر سیر و تفریح کی ضرورت ہے۔ گھر میں اسے قید کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ گھومے پھرے، کھائے پیے اور تھوڑا سا لطف اندوز ہو۔ قرآن کریم نے آیت میں کیا کہا ہے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آیت نمبر 12 ہے۔ توجہ فرمائیں۔ لیکن اگر آپ ہمیں اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ارسلہ معنا، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے غداً، صبح، کل، یرتع ویلعب، تاکہ یہ کھیلے اور تھوڑی سی تفریح کرے۔ لیکن اگر آپ اس کی سلامتی کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ اسے نہیں بھیجنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کہیں سے بیڑیا نہ کھا جائے، تو ہم خود اس کے محافظ و نگہبان ہیں کہنے لگے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم نے کس طریقے سے اس واقعے کو قلم بند، اس کو محفوظ کیا آیات کے اندر۔ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ان لفظوں کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ الفاظ ہمارے لیے عبرت اور درس رہیں، ہمیں سوچنے کا موقع ملے کہ ہر ایک کی باتوں میں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے یوسف کے سامنے ہی یہ ساری باتیں کی تھی تاکہ اس طرح وہ یوسف کے دل میں بھی سیر و تفریح کا شوق اور ولولہ پیدا کر سکے۔ بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے جو میں آج جس نقطے کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو اس طرف لے چلیں کہ جناب یوسف علیہ السلام موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، اور بھائی کھڑے ہوئے یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل کے اندر بھی سیر و تفریح کا شوق اور ولولہ پیدا کر سکے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر باپ اجازت نہیں دیتے، عزیزان محترم توجہ فرمائیں جملے کی طرف، اگر باپ اجازت نہیں دیتے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے بارے میں بدگماں اور ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان، یہ ہے نفسیاتی حملہ کہ آپ ہمارے بارے میں، اس کا مطلب ہے تفریق کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دشمن اسی طرح آپ کی روانی و عاطفی احساسات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو آپ کے روانی و عاطفی احساسات سے فائدہ اٹھا کر غافل گیر کر کے آپ کو یعنی متوجہ بھی نہیں ہونے دیتا، آپ کو دوسری طرف، آپ کے ذہنوں کو دوسری طرف منحرف کر کے، آپ کے ذہنوں کو دوسری طرف پلٹا کر کرتا کیا ہے؟ غافل گیرانہ کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے دشمن آپ کو، اور اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے عزیزان محترم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اس کے دو عذر پیش کیے۔ پہلا عذر یہ پیش کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ یہ یوسف کی دوری میرے لیے دردناک ہے۔ قال انی
لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، اور دوسرا یہ عذر پیش کیا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہ جاؤ۔ بھائیوں نے کیا کیا، کیا جواب دیا اس موقع پر؟ غور کیا آپ نے آیات میں، توجہ فرمائی؟ بھائیوں نے پہلے عذر کا تو کوئی جواب نہیں دیا، توجہ فرمائی، لیکن دوسرے عذر کے جواب میں کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اذ انا اذا لخاسرون، آیت نمبر 14۔ کہنے لگے کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک بڑی اور مضبوط جماعت ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی کیا ہم مردہ ہیں کہ بھیڑیا اسے اتنی آسانی سے کھا جائے گا اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں گے؟ اس طرح تو ہم سارے شہر اور معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائیں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا یہاں پر اس واقعے کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ اور بھی کوئی بات کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ کیا کیوں؟ یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے خطرات سے چشم پوشی کی ہے اور صرف بھیڑیے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بعض کا خیال یہ ہے عزیزان محترم کہ کنعان کے صحرا و جنگل میں بھیڑیے پائے جاتے تھے، اس لیے وہ سب سے زیادہ بھیڑیے کا خطرہ محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پر اسی وجہ سے بھیڑیے کا تذکرہ کیا کہ اس صحرا کے اندر بہرحال بھیڑیے موجود تھے۔ بعض مفسرین نے اور مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گزشتہ خواب کی وجہ سے، پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ وہاں پر بھیڑیے موجود تھے اس صحرا کے اندر، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گزشتہ خواب کی وجہ سے بھیڑیے کا حوالہ دے کر بات کہی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کیا کہ صحرائی بھیڑیے ان کے بیٹے یوسف پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں کنایتاً و اشارتاً بات کہی تھی، وہ در حقیقت بھیڑیا صفت انسانوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے حقیقت میں، جیسا کہ یوسف کے بعض بھائی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے گویا بھیڑیے والا کام انجام دیا، اور جس طرح سے بھیڑیا درندگی پر اتر آتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، اور ان کے بھائی درندگی پر اتر آئے تھے اور ان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ بس عزیزان محترم یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بدترین منصوبہ بندی کی تھی۔